السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میں سر اسٹوڈیو موجود ہے ہمارے ملک میں متعارف دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ صاحبزادہ سعد رضوی نے حکومت کو جو الٹیمیٹم دیا ہے، اس میں اب صرف 24 گھنٹے باقی ہیں، آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سمیر، انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ سعد رضوی صاحب، اچھا میں نہیں کہتا، اور ایک بڑی مذہبی جماعت ہے اور اس کے وہ سربراہ ہیں تحریک لبیک پاکستان، اور میں بہت سارے پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے جب بھی ہو، 2023 میں ہو، اللہ کرے کہ یہ 2023 جو ہے وہ عام انتخابات کا سال ہو۔ اگر 2023 میں انتخابات ہوتے ہیں تو آپ میری بات لکھ رکھیے کہ اس میں تحریک لبیک جس کی سربراہی کر رہے ہیں سعد رضوی صاحب، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادے، یہ ایک بڑی پارٹی کی حیثیت سے سامنے آئیں گے۔ ووٹ بینک تو ان کا پہلے سے ہے، انہوں نے 2018 کے الیکشن میں ثابت کیا تھا کہ یہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ ان کے مطلب مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے بعد سب سے زیادہ ووٹ بینک ان کا تھا، پنجاب میں تو بالخصوص۔ جی، اب سعد رضوی صاحب نے حکومت کو الٹیمیٹم دیا۔ اب دیکھیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ وہ سیاست کر سکے گا، وہ انتخابات جیتے گا جو عوام کی بات کرے گا۔ اب مزے کی بات، عمران خان صاحب عوام کی بات نہیں کر رہے، وہ بھی آئی ایم ایف کے کسی نہ کسی صورت آئی ایم ایف کے ساتھ وہ اپنے تعلقات ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ عام انتخابات میں جانا ہے اور اگلی دفعہ وہ سمجھ رہے میں وزیر اعظم بنوں گا، اس لیے وہ نہیں چاہیں گے کہ جو انہوں نے پہلے غلطیاں کی ہیں، مثال کے طور پر خط لہرا کے انہوں نے کہا کہ میرے خلاف سازش امریکہ نے کی ہے، وہ سے بھگت رہے ہیں۔ اب آئی ایم ایف کے خلاف جب وہ بولے تھے تو آئی ایم ایف نے شٹ اپ کال دی کہ کیا دوبارہ سیاست نہیں کرنی، تو اب عمران خان صاحب بھی وہی کچھ کہیں گے جو دوسرے سیاستدان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ نہ امریکہ سے تعلقات خراب کریں گے، نہ آئی ایم ایف سے، یعنی کہ کسی بھی مالیاتی ادارے سے، جی، عالمی مالیاتی ادارے سے اب عمران خان صاحب اپنے تعلقات خراب نہیں کریں گے۔ مسلم لیگ نون تو ہر صورت حکومت کرنا چاہتی ہے نا، تو وہ تو آئی ایم ایف کی ہر شرائط مان رہی ہے، اور مانی ہے انہوں نے تو ویڈیو لنک کے ذریعے انہیں بتا دی ہے کہ ہم نے سوئی گیس کے بلوں میں کیسے اضافہ کیا ہے۔ اب بجلی کے بل جو 7.5 روپے انہوں نے کہا ہے آئی ایم ایف نے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم 3 قسطوں میں وہ بھی بڑھا رہے ہیں، ہر 3 مہینے بعد ایک نیا ٹیکہ لگائیں گے پاکستانی عوام کو۔ اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں بلا کا اضافہ کر دیا۔ پیٹرول اور ڈالر آپ دیکھیے 300 کے لگ بھگ چلے گئے ہیں، جی، 350 پہ تو چلے گئے، اب انہوں نے 300 پہ جانا ہے۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے ساتھ معاہدہ ہے کہ پیٹرول اور ڈالر کو 300 پہ لے کے جانا ہے، یہ 300 روپے پہ لے جائیں گے۔ جی، ایسی صورتحال میں اب مسلم لیگ نون عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہے، اور بڑی شرمناک بات میں نے پرسوں کے پروگرام میں کہا تھا جمعرات کو کہ مریم بی بی کی یہ سٹیٹمنٹ انتہائی شرمناک ہے۔ انہوں نے کہا جی مسلم لیگ نون کی تو حکومت ہی نہیں ہے، اس لیے میں مہنگائی کا کیسے جواب دے سکتی ہوں۔ مسلم لیگ نون کے دور میں مہنگائی نہیں، ریلیف ملے گا مسلم لیگ نون کے دور میں، اور وہ مسلم لیگ نون کا دور کون سا؟ جب ابا جی پاکستان آئیں گے اور ابا جی اس ملک کی لیڈ کریں گے۔ اب وہ اس حکومت کو، جو شہباز شریف کی حکومت ہے، اسے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت قرار نہیں دیتی۔ مسلم لیگ نون بھی اس مہنگائی سے دستبردار ہے، اور وہ سمجھتی نہیں مہنگائی ہے۔ پیپلز پارٹی وہ ان کی شراکت دار ہے حکومت کی، وہ کیسے آئی ایم ایف کے خلاف بولیں گے؟ وہ بھی عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہے، دینا ہی نہیں چاہتے۔ اسی طرح جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ساری کی ساری، ایک پولیٹیکل پارٹی اب بچی ہے جو سعد رضوی صاحب جس کی سربراہی کر رہے ہیں، تحریک لبیک پاکستان۔ اب انہوں نے اسی روز نوٹس لیا جب 22 روپے پیٹرول بڑھا، اس سے پہلے بھی تو بڑھا، لیکن سعد رضوی صاحب نے جمعہ والے دن انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں نماز جمعہ کے بعد پریس کانفرنس کروں گا، تو جمعہ والے دن انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر حکومت نے یہ جو حالیہ مہنگائی ہے، یعنی کہ جو حالیہ انہوں نے کی، اگر یہ مہنگائی واپس نہ لی، پیٹرول جو 22 روپے مہنگا کیا یہ واپس نہ لیا، اور جو انہوں نے بنایا تھا جنرل سیل ٹیکس 17% سے 18% کر دیا، وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں مہنگی کی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ حالیہ مہنگائی اگر واپس نہ لی تو پھر آپ جانتے ہیں کہ جیسے تحریک لبیک پاکستان احتجاج کرتی ہے، پھر ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں، پھر ہم اپنے انداز میں احتجاج کریں گے، اور پھر حکومت کو پتہ ہے کہ ہم کیسے احتجاج کرتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے الٹیمیٹم دیا تھا 20 تاریخ کا، یعنی کہ سوموار والے دن کا، پیر شریف کا انہوں نے الٹیمیٹم دیا تھا کہ پیر تک 20 تاریخ تک حکومت جو ہے اپنے معاملات درست کرے، اپنا یہ جو حالیہ مہنگائی کا انہوں نے فیز ہے، یہ جو انہوں نے ایٹم بم گرایا عوام پہ، اس سے ریلیف دے، ورنہ پھر ہم دمادم مستقل کریں گے۔ اب 20 تاریخ کل ہے، سوموار والے دن، اور جو انہوں نے فرمایا کہ ابھی 24 گھنٹے باقی ہیں، تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے کہ اب صرف 24 گھنٹے جو انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے، تو وہ کل منڈے والے دن، یعنی کہ انہوں نے کوئی 3-4 بجے کے درمیان پریس کانفرنس کی تھی، تو کل 3-4 بجے ان کے 24 گھنٹے پورے ہو جانے ہیں۔ اب آج سے 24 گھنٹے جو ہیں
اور جو انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی 20 تاریخ کی جمعہ والے دن, وہ کل 3-4 بجے ختم ہو جائے گی. تو کل 3-4 بجے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پھر نئی کال دیں گے, جیسے عمران خان صاحب نے ایک کال دے دی ہے نا کہ جیل برو تحریک کی, اور انہوں نے پورا اسکیجول دیا ہے کہ کس تاریخ کو کون کون سے شہروں کے لوگ جو ہیں وہ گرفتاریاں دیں گے. ابھی ابتدا میں انہوں نے کہا کہ ہر شہر سے 200 لوگ جو ہیں وہ گرفتاریاں دیں گے, اور غالباً اسی مہینے کی 25 تاریخ تک انہوں نے یہ ٹاسک جو ہے سونپ دیا ہے, اور 25 تاریخ تک انہوں نے ساری گرفتاریاں دے دینی ہیں. تو گجرانوالہ جو ہے اگلا اتوار, آج بھی اتوار ہے, اور اگلا جو اتوار ہے وہ گجرانوالہ کے لیے مخصوص کیا گیا ہے کہ گجرانوالہ سے 200 اراکین پی ٹی آئی جو ہیں وہ بھی گرفتاریاں دیں گے. جیل برو تحریک کا جو اعلان کیا ہے, 200 لوگ تو بہت کم ہے نا, مطلب اتنی بڑی پارٹی ہے تو 200 لوگ گرفتاری دینا کو بہت بڑی بات نہیں ہے. پی ٹی آئی کے پاس اتنے جیلے ہیں کہ 200 کے قریب گرفتاریاں, بلکہ میرا خیال ہے کہ اس سے کہیں زیادہ لوگ گرفتاریاں دیں گے. تو عمران خان صاحب نے جو ٹاسک دیا ہے 200 لوگوں کا, یہ ایک بہت بڑا ٹاسک نہیں دے دیا, انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے ایک چھوٹا سا ٹاسک دیا ہے جسے ہر صورت, ہر ضلع جو ہے, ہر شہر جو ہے وہ اس ٹاسک کو پورا کر سکتا ہے. اب ایک طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے کہ الیکشن کی تاریخ دیں آپ, اور اس کے لیے انہوں نے جیل برو تحریک کا اعلان کر دیا ہے. وہ بھی فیز اسی ہفتے سے شروع ہو رہا ہے, جو کل سوموار شروع ہو رہا ہے نا, اسی ہفتے میں لاہور سے وہ آغاز کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا سعد رضوی صاحب کل جو مجھے لگ رہا ہے کہ کل پھر دوبارہ پریس کانفرنس کریں گے. ابھی تک تو کوئی ایسی پریس ریلیز نہیں آئی, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر 20 تاریخ تک حکومت نے اپنے ہوش کے ناخن نہ لیے اور یہ مہنگائی انہوں نے ختم نہ کی, تو پھر میں سوموار یعنی کہ 20 تاریخ سے پھر جو میں کروں گا وہ حکومت جانتی ہے کہ ہم کیسے کرتے ہیں. جی. اب ذہن میں رکھیے گا کہ تحریک لبیک اگر احتجاج کی کال دے دیتی ہے, میں نے تو پہلے ہی کہا کہ عمران خان صاحب کی جو کار ہے نا وہ بھی رائے گاہ نہیں جانی, کارکنوں نے گرفتاریاں دے دینی ہے. 200 ایک شہر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو عمران خان کے جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو برگر فیملیز کی پارٹی ہے, ممی ڈیڈی لوگوں کی پارٹی ہے, وہ لوگ کہاں گرفتاریاں دیں گے. بھائی سارے لوگ تو ممی ڈیڈی نہیں ہیں, کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو پیپلز پارٹی سے ادھر ادھر سے مایوس ہو کے تحریک انصاف میں آئے ہیں, تو وہ لوگ قربانیاں دیں گے اور وہ لوگ جیل بھر دیں گے. جی. پھر حکومت کیا کرے گی؟ اور اگر سعد رضوی صاحب نے بھی کل اعلان کر دیا کہ ہم لوگ سڑکوں پہ ہوں گے اور ہم احتجاج کریں گے, اور بالکل اسی انداز میں کریں گے جیسے ہم احتجاج کرتے ہیں. اور تھوڑا سا بتا دوں کہ سعد رضوی صاحب احتجاج کیسے کرتے ہیں. مذہبی جماعت ہے اور ان کی ٹریننگ بڑی سخت ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب انہوں نے لاہور ملتان روڈ پہ احتجاج کیا تھا تو بہت ساری پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگائی تھی اور بہت سارے پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے. اسی طرح تحریک لبیک پاکستان کے بہت سارے کارکن بھی شہید ہوئے تھے اس میں. میں نے دونوں کے لیے شہید کا لفظ استعمال کر دیا. جو پولیس والے تھے وہ بھی اس ملک کی حفاظت کر رہے تھے, ہماری املاک کی حفاظت کر رہے تھے, اور ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے جن لوگوں نے جان دی وہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا. اور تحریک لبیک پاکستان کے لوگ جو تھے وہ ظاہر کاز کے لیے تھے, وہ حرمت رسول کے لیے وہ سڑکوں پہ آئے تھے. اور اس وقت فرانس کے جو سفیر کا معاملہ تھا اس کو دربدر کرنے کا, اس کے پیچھے ایک بہت لمبی کہانی ہے جو توہین رسالت ہوئی تھی فرانس میں, اس کے لیے وہ کہہ رہے تھے. تو ظاہر ایک بڑے کاز کے لیے وہ لوگ آئے تھے جنہوں نے اپنی جانیں دی تھی, وہ ڈیفینیٹلی وہ شہید ہوئے. خیر اس میں ساری ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کی تھی. اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں, شیر رشید ہیں, جن لوگوں نے معاملے کو بالکل ٹھیک سے ہینڈل نہیں کیا تھا. اور یہاں کیا نام ہے, فیاض چوہان وغیرہ اس کے ذمہ دار تھے, جن لوگوں نے بڑے گرم بیانات دیے تھے اور اس معاملے کو سلجھنے نہیں دیا. اس کے ذمہ دار ان کا قصور ہے, پولیس کا قصور نہیں ہے. وہ شہید ہی ہوئے تھے, وہ تو ڈیوٹی کر رہے تھے. حکومت وقت نے جو بھی کہا, اس وقت عثمان بزدار تھے وزیر اعلیٰ پنجاب, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ذمہ داری تھی. ان لوگوں نے بڑا اس معاملے کو غلط ہینڈل کیا تھا. اب سیم یہی صورتحال بن رہی ہے. اب اگر رانا ثناء اللہ صاحب یا شباز شریف خود کو بہت بڑا ڈنگا آدمی سمجھتے ہیں, بہت بڑا ٹیرر سمجھتے ہیں, رانا ثناء اللہ بہت بڑے ٹیرر ہیں اور خود کو سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر سعد رضوی صاحب کل نکلتے ہیں تو ہم سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسا ایک واقعہ پھر کر لیں گے. آج طاہر القادری صاحب کی سالگرہ بھی ہے, آج وہ پورے 72 سال کے ہو گئے ہیں. تو طاہر القادری صاحب کو سالگرہ کی مبارکباد بھی دیتا ہوں, کیونکہ ان کا ذکر چل نکلا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وہ عالم اسلام کا بڑا سرمایہ ہیں. میرا تحریک منہاج القرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے جی, لیکن بحثیت مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کے بہت بڑے لیڈر ہیں, بہت بڑے رہنما ہیں جناب علامہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری. تو ان کی اس سالگرہ کے موقع پر میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ان کی لمبی عمر کے لیے دعا گو. اچھا, تو اس وقت منہاج القرآن پر انہوں نے حملہ کیا تھا. رانا ثناء اللہ صاحب وزیر قانون تھے پنجاب کے, تو انہوں نے حملہ کیا تھا اور وہاں پہ غالباً 14 جون تھا اور 17 خون ہوئے تھے, یا 17 جون تھا اور 14 خون ہوئے تھے. اب میرا خیال ہے کہ 14 جون کا یہ واقعہ ہے.
तो वहां पे 17 के करीब शहादतें हुई थी। आज तक राणा सनाउल्लाह साहब बड़े खुश हैं और वो कहते हैं मैंने इतने बंदे मरवा दिए थे और मुझ पे तो मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सका। तो इसी तरह शहबाज शरीफ साहब भी समझते हैं कि मैं वज़ीर आला पंजाब था और मैंने जनाब तहरीक मिनहाजुल कुरान के लोगों को नाको चने चबवा दिए थे। खून की होली हमने खेली थी लाहौर में, दिन दहाड़े खेली थी और ना पाकिस्तानी अदालतें ना या कोई कुछ नहीं कर सका था। तो इस गलत फहमी को निकाल दे। मैं आज उन्हें ये बावर करवाना चाहता हूँ कि राणा सनाउल्लाह साहब और शहबाज शरीफ साहब, एक तो ये कि आप अवाम की अखलाकी तौर पर हर तरह की हमदर्दियां खो चुके हैं। आप पाकिस्तान के अवाम बल्कि मुस्लिम लीग नून के लोग भी आपके साथ नहीं है, क्योंकि इस महंगाई में वो पिस के रह गए हैं। पाकिस्तान के अवाम जो है वो आपके साथ नहीं खड़े। अगर साद रिजवी साहब कॉल देते हैं तो इस इशू को सिर्फ साद रिजवी कैश करवाएंगे, क्योंकि बाकी तो दीगर जमातें भंग पी के सोई हुई हैं अवाम के महंगाई के इशू पर। तो साद रिजवी अगर अब आते हैं तो अब ये ऐसा इशू नहीं है कि इंटरनेशनल सतह का इशू हो, आप कहें कि फ्रांस के सफीर को कैसे निकाला जा सकता है, उसमें आईनी और रुकावटें और इंटरनेशनल ब्लॉक्स हमें कबूल नहीं करेंगे। ये जो महंगाई का इशू है ये खालिस्तान पाकिस्तान की अवाम का इशू है जी। इसमें अगर पाकिस्तान की अवाम साद रिजवी साहब के पीछे खड़े हो जाते हैं तो फिर याद रखिएगा राणा सनाउल्लाह साहब और शहबाज शरीफ साहब आपको जाती उमरा पनाह नहीं देगा, आपको राणा सनाउल्लाह साहब को फैसलाबाद पनाह नहीं देगा, ऊंचे ऊंचे जो महलात हैं इस्लामाबाद के वो आपको पनाह नहीं दे सकेंगे, आपको पाकिस्तान की फौज भी नहीं बचा सकेगी। मैं वाज़े तौर पर कह रहा हूं कि पाकिस्तानी फौज आपका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेगी अगर पाकिस्तान के अवाम साद रिजवी के साथ आके खड़े हो गए महंगाई के इस इशू पर, जिसपे साद रिजवी साहब अब अगली सियासत करना चाहते हैं। तो याद रखिएगा आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं हुकूमत को मशवरा देना चाहता हूं कि आप बंदे के पुत्रों की तरह साद रिजवी साहब के साथ फौरी तौर पर मुज़ाकरात करें, बल्कि मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है, उनका मुतालबा आपके सामने पहुंच गया और ये पूरी पाकिस्तानी कौम का मुतालबा है कि आप महंगाई को फौरी तौर पर शटअप कर दें, वापस लें आप अपने सारे बयानात और वो सारी चीजें वापस लें, अपने नोटिफिकेशंस वापस लें, महंगाई को रोकें। IMF से कहें कि हम पाकिस्तानी अवाम पर, और जो बार बार आप बातें आ रही हैं कि इस मर्तबा जो कुर्बानी है वो अशराफिया को देना होगी, आप ब्यूरोक्रेट्स के ये अलले तलले और अपने वज़रा के पार्लियामेंटेरियंस के अलले तलले जो हैं वो बंद करें, वहां कटौतियां हो। जो सरकारी गाड़ियां हैं, एक DC के पास जो 15 गाड़ियां होती हैं और 15 ड्राइवर हैं, 15 गाड़ियों में पेट्रोल डलवाया जा रहा है, DC तो एक गाड़ी इस्तेमाल करता है, बाकी जो होते हैं ना उनके कुत्ते इस्तेमाल करते हैं। सचमुच मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। यहाँ गुजरांवाला में जब घुमन साहब थे हमारे कमिश्नर, तो उनके कुत्ते के इस्तेमाल में गाड़ियां थी और जब कुत्ता गुम हो गया था तो सारी गाड़ियां फिर कुत्ते को ढूंढने में थी। तो इस तरह से मैंने गलत बात नहीं की। उनके जो जानवर होते हैं, उनके जो कुत्ते होते हैं वो गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उनके बच्चों ने, उनकी फैमिली ने तो गाड़ियां इस्तेमाल करनी होती है, उनके मुलाजमों ने तो गाड़ियां इस्तेमाल करनी होती है, लेकिन जुल्म की बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी की गाड़ियां उनके कुत्ते इस्तेमाल करते हैं, उनके कुत्तों के लिए इस्तेमाल होती है, उनके जानवरों के लिए इस्तेमाल होती हैं जी। तो मैं ये कहूंगा कि इस दफा अवाम से कुर्बानी ना लें। जो आपने अपने जानवरों के लिए, अपने कुत्तों के लिए गाड़ियां मखसूस की हैं, वो गाड़ियां जो हैं वो आप बेचें, उनकी नीलामी करें, सरकारी खजाने में उनके पैसे जमा करवाएं। एक DC के लिए 2 गाड़ियां काफी हैं, एक से काम नहीं चलता तो 3 भी काफी हैं। लेकिन ये जो 50-50 गाड़ियां आपने दे रखी हैं एक ऑफिसर को, एक AC के पास 3-3 गाड़ियां हैं सरकारी तौर पर। DC तो पूरे जिले का मालिक होता है ना, उसके साथ तो समझ लेके 1.5 लाख गाड़ियां उसके पास होती हैं, लेकिन जो उसके घर में होती हैं और जो उसके दफ्तर में होती हैं वो 20-20, 25-25 गाड़ियां। तो ये अलले तलले खत्म करें आप। किसी भी सरकारी अफसर के पास एक गाड़ी काफी है। और जो कहा जा रहा है कि वो अपनी जेब से पेट्रोल डलवाएं, उसमें ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि किसी भी सरकारी अहदेदार के पास सिर्फ एक गाड़ी और छोटी गाड़ी हो। बहुत ज्यादा मूवमेंट इन्होंने नहीं करनी होती, इसलिए वो बहुत कम पेट्रोल में वो सफर कर सकती है। तो अब जो कुर्बानी देने की बारी है वो इन लोगों की है। पाकिस्तानी अवाम ने जितनी कुर्बानियां दी थी, उन्होंने देनी थी, उन्होंने दे ली हैं। तो अब साद रिजवी साहब की जो बात है इसे लाइट ना लिया जाए। अगर साद रिजवी साहब ने कल अवाम को सड़कों पे आने का कह दिया तो मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब के जलसे क्यों नाकाम हुए, क्योंकि वो यू टर्न ले लेते थे। मैंने उस पर बहुत सारे प्रोग्राम की, लेकिन याद रखिएगा साद रिजवी की अगर कॉल दे देते हैं तो फिर वो कॉल नाकाम नहीं होनी। आप लोगों से साद रिजवी को और उसके काफिले को संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपने ये आजमा के देख लिया है कि साद रिजवी के चाहने वाले फिर रोड से हटते नहीं है। उन पे आप बमबारी करें, एटम बम भी चला दें तो उन्होंने अपनी जान दे देनी है, उन्होंने रोड्स नहीं छोड़नी। तो जो साद रिजवी साहब ने कहा ना, फिर आपको पता है कि हम लोग कैसे फिर एहतजाज करते हैं, तो आपको बखूबी पता है। शेर रशीद को भी पता था, जो 3 दफा साद रिजवी साहब को जेल में मिलने गए थे। सबको ये था कि छोटी सी उम्र के हैं, ये तो घबरा गए होंगे जेल में, कैद तन्हाई है, साद रिजवी को किसी वक्त भी तोड़ा जा सकता है। लेकिन साद रिजवी साहब आफरीन है, उन्होंने साबित किया था कि मैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का अहम जानशीन नहीं बना,
میرے اندر وہ گیٹس ہیں جو میرے باپ میں تھے، تو انہوں نے اپنے باپ والی استقامت دکھائی تھی، اور انہوں نے حکومت سے کسی قسم کے بھی مذاکرات کرنے سے بھی انکار کیا تھا. انہوں نے کہا سب سے پہلے میرے کارکن رہا کیے جائیں جی تب میں جیل سے جاؤں گا. اور اس وقت انہوں نے کسی قسم جنہوں کے اندر پنجابی لفن تو انکار کرتا تھا. تو یہ جانتے ہیں کہ علامہ سعد رضوی کیا ہیں اور کس باپ کے بیٹے ہیں. یہ تحریک لبیک کے کارکنوں کو اچھی طرح جانتے ہیں. تو میں حکومت کو یہ صائب مشورہ دے رہا ہوں، مخلصانہ اور ہمدردانہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ سعد رضوی صاحب کی اس الٹیمیٹم کے ختم ہونے کا انتظار نہ کریں. آج شام تک آپ اعلان کریں کہ ہم وہ سارے نوٹیفکیشنز واپس لیتے ہیں جو مہنگائی سے متعلق تھے. آپ پاکستانی عوام کو ریلیف دیں. شہباز شریف آج ہی قوم سے خطاب کریں اور انہیں ریلیف دیں. IMF سے انہوں نے کیسے بات کرنی ہے یہ ہمارا ایشو نہیں ہے، پاکستان کے عوام کا ایشو نہیں ہے. پاکستان کے عوام کا ایشو یہ ہے کہ اگر ہماری انکم نہیں بڑھ رہی تو دن بدن مہنگائی کیسے بڑھ رہی ہے. حکومت کی ذمہ داری تھی، یہ آئین اس سے تحفظ دیتا ہے قوم کو، کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو کاروبار کے مواقع دے. انہوں نے کاروبار ختم کر دیے. میں 25 پروگرام کر بیٹھا ہوں اس پہ کہ آپ نے ٹیکسٹائل انڈسٹری بند کی ہے. یہاں کے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے جو لوگ تھے وہ بنگلہ دیش میں شفٹ کر گئے. ہماری فیکٹریاں بند ہیں اور انہیں شرم آنی چاہیے. ان کے اپنے حکومت میں کے جو لوگ ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جس طرح میں نے مثال دی تھی میاں منشا صاحب کی، تو ان کی اپنی فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں. ملک میں بے روزگاری ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. اس پہ جو مہنگائی ہوئی ہے شہباز شریف کے دور حکومت میں ان 8-9 مہینوں میں، علامہ الحفیظ، اس حکومت کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ انہوں نے کتنی مہنگائی کی ہے. مہنگائی مارچ کر کے آئے تھے. اب مریم بی بی جب مہنگائی نہیں روک سکی تو انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا جی میرا اس مہنگائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلم لیگ نون کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ انہیں پوری طرح سے ادراک ہے کہ ہم الیکشن میں نہیں جا سکتے. اس لیے اب ایسی مطلب جو گھٹیا قسم کی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں یہ ساری لیڈرشپ. تو میں شہباز شریف سے کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب آپ یونین کونسل کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکیں گے. آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی صاحب نے جو آپ کو الٹیمیٹم دیا ہے، اس الٹیمیٹم کے مکمل ہونے سے پہلے وہ وقت آنے سے پہلے، کل 3 بجے سے پہلے آپ قوم سے خطاب کریں آج رات اور مہنگائی واپس لیں. ورنہ پھر آپ یاد رکھیے گا جاتی عمر آپ کو پناہ نہیں دے گا. آپ کو اس دفعہ لندن بھی پناہ نہیں دے گا. یہ نوشتہ دیوار ہے، آپ کو یہ پڑھنا نہیں آ رہا، میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا. جی سر، بہت شکریہ. جی ناظرین، امید ہے آپ کو آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اپنے میزبان سمیر بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.